السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج. آج میں 5واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں اور ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے. یعنی آپ کا جو مرتبہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے. آپ سے زیادہ مرتبے والا پوری دنیا میں پوری مخلوقات میں کوئی نہیں. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی اے صاحب جمال، اے خوبصورتی والے، اے بشریوں کے سردار، آپ کا جو چہرہ ہے وہ چاند کی طرح ہے، بلکہ چاند کو آپ کے چہرے سے جو ہے نور دیا گیا، روشنی دی گئی. اور لا یمکن الثناء کما کان حق، جیسے آپ کی ثنا کرنے کا حق ہے نا وہ تو ممکن ہی نہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یعنی قصہ مختصر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اسلامک اسکالر جناب مولانا انور محمود کیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم سے ان سے گفتگو کریں گے اور اس حوالے سے سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور ماشاءاللہ آج جو ہمارے ساتھ نعت خواں بیٹھے ہیں میرے بہت اچھے دوست اور اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے والے وہ یہی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں بھی، آپ ان کی آواز بھی سنیں گے، جناب محمد اسامہ چشتی. تو ہم چلتے ہیں جناب کی طرف. یہ آج جو ہے وہ اس موضوع پہ کیا کلام فرمانے والے ہیں. علامہ صاحب کی طرف چلنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں. اس ویڈیو کو اچھے لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ ہے. علامہ صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے. صدق اللہ العظیم و صدقنا رسولہ النبی الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ علامہ زین الدین شافعی صاحب کا جو وسیلہ بنے اس چینل پر حاضری کا، اور آج جو عنوان انہوں نے رکھا ہے، جو مجھے لب کشائی کی سعادت جس عنوان پر ملے گی، بہت ہی خوبصورت اور بڑا عظیم موضوع ہے یہ. اور الحمدللہ ہم مسلمانان اہل سنت کا اس پر یقین کامل ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہمارے لیے، ہمارے قلب کے قریب، ہماری جان کے قریب، ہماری روح کے قریب ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو کبھی ظاہر ہی نہیں کرتا. اللہ. تو یہاں ایک بڑی اہم چیز ہمیں اس حدیث قدسی سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء کرام کو بھیجا، ملائکہ مقربین کو بھیجا، صحیح، جنات کو بھیجا، نباتات، شجر و حجر، دنیا کی بے شمار نعمتیں تخلیق فرمائی. اور اس جہان کی خوبصورتی، جنت تو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کی ہے کہ جنت کیسی ہے. پھر حضور کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو کہ ہمارے لیے ایک قرآن بن گیا. اس قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہت ساری چیزوں کا ذکر مذکور کیا. اور وہ ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں بنائی، لیکن اس کا اظہار پہلے فرما دیا اپنے محبوب سے کہ محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہیں ہوتا تو کوئی شے پیدا نہیں کرتا. کوئی کائنات میں کوئی چیز جو ہے میں بناتا ہی نہیں. تو مجھے اپنے آپ کو جب دیکھنے کا شوق پیدا ہوا تو بس میں نے ایک آئینہ بنا لیا، اور وہ آئینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آئینے کے اندر جو ہے آپ خود کو دیکھتے ہیں تو اس آئینے کی تعریف
پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے انداز میں کی. حضرت حسان بن ثابت جو کہ ثنا خانوں کے امام ہیں، اور ہم جتنے علماء ہیں، اہل علم ہیں، حضرات ہیں، وہ سب اسے اکتساب فیض کرتے ہیں. جب سرکار کی شمائل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کلام برجستہ ہمارے لبوں پر آ جاتا ہے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں تحریر کیا. تو حضور نے اپنا ممبر لگوا دیا اور کہا حسان اس پر بیٹھ کر میری مدح و ثنا کر. تو حضرت حسان نے بھی سرکار کی بارگاہ میں ادباً جو ہے وہ اشعار عرض کیے. میرے آقا نے سماعت کیا. میرے آقا ہمیشہ حق بولتے ہیں اور حق سنتے ہیں. حضور نے جب حق سنا تو اس پہ داد و تحسین سے بھی نوازا. تو حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آقا میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا، بلکہ آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی ماں نے پیدا ہی نہ کیا. آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمائے گئے. آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک پیدا فرمائے گئے. گویا خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جبھی اس شاگرد رسول جھوم اٹھے اور سب نے حضرت حسان بن ثابت کو حضور کی بارگاہ کا سب سے عظیم سرخا قرار دیا. اور سرکار نے بھی خود جب کفار ہجوم کرتے تھے میرے آقا کی شان میں، دین اسلام کی شان میں، تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی کہ حضرت حسان جو ہے ان کی ہجوم کا جواب شاعرانہ انداز میں دیں گے. اور وہ اپنے خوبصورت اشعار کی صورت کے اندر جو ہے ان کا جواب دیتے تھے. اور مختلف شعراء نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ بیان کیے. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نہ رہ گیا، تو آپ نے بھی اس کی مستی میں مست ہو کر وہ اشعار کہے جو اشعار الستی ہے. فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. کیا بات. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور وہ دانا سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دیگر شعراء کرام جنہیں ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے نبی کی ہے. اور جس کی گواہی انبیاء کرام نے بھی دی کہ وہ سارے مبشر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے بشارتیں دی. اور یہاں تک کہ بشارتیں دیتے دیتے کچھ انبیاء کرام کے لبوں پر تو یہ التجا آ گئی کہ مولا بے شک تو نے نبوت کا صحرا عطا فرمایا، مولا ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں، لیکن اے رب کائنات ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے بعد جس ہستی کا نام رکھا ہے اس ہستی کا ہمیں بھی غلام بنا دے. سبحان اللہ. کیا بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فیض ملا کہ آپ زندہ اٹھا لیے گئے آسمانوں پر، لیکن جب آپ تشریف لائیں گے تو نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے بلکہ حضور کا غلام بن کر امتی بن کر تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوں وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بے شک. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی، سب سے عظیم و برتر وہ ہمارے کریم آقا رؤوف الرحیم حضور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور ہم اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بے شک بے شک تو مومنوں کی جان سے قریب بے شک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، ماشاءاللہ کہ قرآن نے اس کو بڑا مفسر بیان کیا ہے، ماشاء لقد اللہ۔ جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت سبحان اللہ، وہو رب العرش العظیم، کہ ہماری طرف اللہ کی جانب سے یہ رسول بھیجے گئے جو کہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اور ہم اگر کسی مشکل میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہم پر رحم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جو تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، اللہ اکبر، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، بے شک، جو مسلمانوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر دیکھیں اور اسی یہ پر ماشاءاللہ اتفاق کرتا ہوں۔ بہت پیارا کلام کیا انہوں نے اس موضوع پر، تو یہ تو بات صحیح ہے، وہ فرمایا نا کہ خدا کہتے نہیں بنتی۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کلام کریں نا تو کسی کے دماغ میں آ جائے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا سے کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا سے ملا دیتے ہو، میں نے کہا اللہ نے تو جنت کی کیاریوں میں پتوں میں اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو ملایا، سبحان اللہ۔ تو ہم کون ہیں ملانے والے؟ اور جدا ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی؟ ارے خدا پر ان کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو حقیقت بات ہے کہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان کو بیان کر سکیں، جس کی شان کو بیان کرنے والا خود خدا پاک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو خدا رب تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ایسا ہی ہے، تو انشاءاللہ اب اسی حوالے سے نا اعلیٰ حضرت کی بڑی پیاری نعت ہے، وہ کیا نعت ہے وہ انشاءاللہ ہم اسامہ بھائی سے سنیں گے۔ وہ بہت پیارا کلام ہے جو آج کے ہمارے موضوع سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت ذرا اپنی ماشاءاللہ سریلی اور پیاری آواز میں ذرا کلام سنائیں ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ انہیں کے ثنا کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ انہیں کے ثنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں
سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خدا نہیں با خدا نہیں, اللہ 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 اللہ. وہ خدا نہیں با خدا نہیں, مگر وہ خدا سے جدا نہیں. اللہ اکبر. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ محب حبیب کی بات دیکھیں نا کہ وہ ابھی جو ماشاء اللہ کلام پڑھا اعلیٰ حضرت کا, تو یہ بالکل مناسب بات رکھتا ہے کہ سرور کہوں, ہاں بالکل سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اور تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بھری, تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بھری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن جب ساری بات کر دی نا, ساری بات کرتے گئے, پھر آخری میں کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے بات کر دی, سخن میں ختم کر دی, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خدا نہیں کہتے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو حضرت مزید کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے ہماری؟ ہاں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی, لیکن ان نعمتوں میں جو عظیم نعمت ہے, اور اس کا چرچا بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کیا اور ہمیں بتایا کہ بھائی ہم نے تو بہت سارے احسانات کیے, لیکن وہ تو ہم گنوا ہی نہیں رہے, وہ تو ہم آپ کو بتا ہی نہیں رہے, نہ ہم آپ سے اس کا کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا کہ جس کے خواہش مند انبیاء بھی رہے, اور ہر امت یہ چاہتی تھی کہ کاش کہ ایسا نبی ہمیں ملے. جب حضور کے بارے میں پتہ چلا, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا, اسی طرح دیگر انبیاء کرام نے اس امت کی فضیلت بیان کی, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں سوالات کی کہ مولا میں تیری بارگاہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں تو اس کا کیا اجر ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں جو ہے وہ اس سے بھی افضل ترین ہوں. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا نا کہ میری امت, پوری امت جو ہے, میں جس طرح اللہ کا محبوب ہوں اسی طرح اللہ کو میری امت بھی محبوب ہے. اور جب تک میری امت مکمل جنت میں داخل نہیں ہو جائے, کسی امت کی طرف تو اللہ التفات بھی نہیں فرمائے گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ہمیں مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اور ہم کیوں نہ اپنے نبی کے گیت گائے, کہ نبی کا گیت گانا اللہ کی حمد و ثنا ہی کا معاملہ ہے. کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نعت شریف پڑھتے ہیں, حمد نہیں پڑھتے, ارے حضور کی نعت بھی تو ہم پڑھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے, ان کا ذکر کون بیان کر سکتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر حضور کے اوصاف حمیدہ جو بیان کیے, اللہ نے ان کے خصائل بیان کیے, کہیں ان کے اخلاق کا ذکر فرما رہا ہے, اللہ تو کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, اللہ کا رحمت للعالمین. اور جا بجائے نہیں پورے قرآن کے اندر پھر اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی گئی, واللیل آپ کے گیسوؤں کا ذکر, آپ کے چہرے کو والفجر فرما رہا ہے, آپ کے سینے کو علم نشرہ فرما رہا ہے. یعنی کہ حضور کی نعتیں آپ اول سے لے کے آخر تک اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بس سب سے زیادہ ذکر کرنے کے لائق جو ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے, اور محبت کرنے کے لائق جو ہستی ہے وہ رسول اللہ کی ہے. کہ رسول کی پیروی اگر ہم کرتے ہیں, رسول اللہ کی سنتوں کو اپناتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی لازم ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور اپنے عظیم انعامات سے نوازے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کے مراتب اور مقامات کا عالم یہ ہے کہ بروز محشر جب انہیں دیکھا جائے گا تو لوگ یہ گمان کریں گے شاید یہ بھی کوئی نبی ہے, شاید یہ بھی کوئی عالی مرتبت جو ہے انبیاء و رسول میں سے ہے, لیکن انہیں بتایا جائے گا کہ نہیں, یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے غلام ہیں. تو حضور کے غلاموں کی کیا شان ہے. اگر آپ
حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کو دیکھ لیں, حضرت فاروق اعظم کی سیرت کو دیکھ لیں, حضرت عثمان کی سیرت کو دیکھ لیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کو دیکھ لیں, عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کو دیکھ لیں, حضرت بلال حبشی کی سیرت کو دیکھ لیں, پھر حضرت اویس قرنی کی سیرت کو دیکھ لیں. ادھر ہم تابعین کے اندر بھی آ جاتے ہیں, اولیاء اعظام کے اندر آ جاتے ہیں, تو ان میں بھی بعض اولیاء کرام جو ہے ان کے مراتب اور مقام اور ان کا عشق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے پر بڑھا, وہ اس مرتبے کے حامل ہوئے. حضور غوث پاک جو ولیوں کے سلطان بنے وہ ایسے نہیں, پر عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ہمیشہ کے لیے تیار کر دیا, بنا دیا, اب صرف وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے زمانے کے حساب سے عالم اجسام میں ڈھلیں گے. اللہ اکبر. عالم ارواح میں تو ان کی کیفیات ہے, لیکن اللہ نے وہاں 2 جلسے کیے ہیں, اور 2 جلسے کیے. ان جلسوں میں ایک جلسہ خاص تھا جس میں صرف انبیاء اور رسول تھے. بے شک انبیاء اور رسول تھے, اور انبیاء اور رسول سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, ان سے وعدہ لیا کہ میرا محبوب جب آئے گا اور اس کے آنے سے پہلے تمہیں بھیجا جائے گا, تو ایسا تو نہیں کہ وہاں جا کے تم میرے محبوب کو بھول جاؤ, فراموش کرو. تو اللہ نے بعضوں کو جو ہے اپنی آسمانی صحائف کے ذریعے, اپنے آسمانی صحائف کے ذریعے آگاہ کیا, یاد دلایا, اور بعض نے خود ہی جا کے میرے کریم آقا کا چرچا کیا. تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اللہ کے بعد سب کچھ ہے, اور میں اگر یوں کہہ لوں کہ اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے, اللہ سب کچھ حضور ہے. اللہ. تو اس کے شواہد قرآن سے بھی ملتے ہیں, حدیث سے بھی ملتے ہیں, اور صرف ہماری کتابوں سے ہی نہیں ملتے بلکہ غیروں کی کتابوں سے بھی ملتے ہیں, لیکن ان کی عقلوں پر پردے جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں کہ ان بد عقلوں کو وہ حقائق نظر نہیں آتے, لیکن جب ان کے دلوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ دل جھک جاتے ہیں, اور بعض نادم ہو کر اس طرف آ جاتے ہیں, اور بعض شرنگیزی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور یہ عقیدہ اور ایمان کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور اس پر ہم زندہ رہیں, اور اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تک رسائی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, ان کے غلاموں کی پیروی کرو, تو انشاءاللہ کامیاب و کامل. یعنی دیکھیں نا, جبھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, بے شک کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یعنی کہ دیکھیں نا, رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت. بے شک. پھر حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان, گھر بار, عزیز اقارب, دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے حضور کی محبت کا کامل ہونا ضروری ہے. تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اور واقعی سب سے اکمل, عرفہ, اعلیٰ جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ کوئی اور نہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا. جبھی تو فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اور سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ نبی کریم. اور پھر دیکھیں وہ ایک جب ذوق میں آئے نا, تو دیکھیں جو وجدان ہوتا ہے نا, عشق کا جو وجدان ہوتا ہے وہ بڑا قابل انگیز ہوتا ہے. کیا وہ سوچنے والا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام سے عرض کروں گا, سبحان اللہ, کیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور پھر جب وجدان میں نے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. ماشاء اللہ, کیا یہ ایک عشق کی آواز ہے جو اعلیٰ حضرت کی جو دل سے نکلی. تو ایک کلام اور مزید ہم اسامہ بھائی سے سنیں گے, پھر انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی عشق مصطفیٰ عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو فقط توحید کے نام پہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب و غریب بکواسات کرتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اسامہ بھائی, مدینے سے بلاوا رہا ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے.
میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ. کہ وہاں مرضی ایسا نہیں چلتی بے شک کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زبیب بے نوازارا کے صدقے، زبیب بے نوازارا کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا آج کا سلسلہ تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انشاءاللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ اگلا سلسلہ لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.